امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، ڈیلٹا فورس صدر اور اہلیہ کو اٹھا کر لے گئی۔ کارروائی امریکی جنگی طیاروں نے کی۔ امریکی حملے سے کراکس دھمکوں سے لرز اٹھا۔ ڈیلٹا فورس نے وینزویلا کا دفاعی ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے گرفتار صدر کی تصویر پوسٹ کر دی۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلا حکومت نے الزام لگایا کہ امریکا نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، مقصد معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا کے معاملات امریکہ چلائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا امریکی فوج نے وینزویلا میں کمال کارکردگی دکھائی۔ ایسی کارروائی پہلے کبھی نہیں دیکھی، زمین پر کوئی اور ملک ایسی کارروائی نہیں کر سکتا۔ وینزویلا صدر پر منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کا مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا پر حکمرانی کس کی ہوگی، یہ ابھی طے ہونا ہے۔ صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر مقدمات کی تفصیل جاری۔ امریکی اٹارنی جنرل پامیلا بانڈی نے دعویٰ کیا کہ صدر وینزویلا پر منشیات اور دہشت گردی کا الزام ہے۔ ہتھیار امریکہ کے خلاف استعمال ہونے تھے۔ دونوں پر نیو یارک میں فرد جرم عائد کی گئی۔ انہیں امریکی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ صدر وینزویلا کی گرفتاری پر $50 ملین انعام مقرر تھا۔ چین کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ امریکہ نے خود مختار ملک وینزویلا کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ کارروائی بین الاقوامی قانون اور وینزویلا کی آزادی پر حملہ ہے۔ کارروائی خطے میں امن خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ چین کی اپنے شہریوں کو وینزویلا کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف عالمی رد عمل آنے لگا۔ فرانس، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی مذمت۔ ایران نے کہا کہ وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، سلامتی کونسل فوری کارروائی کرے۔ روس کا وینزویلا کی قیادت کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ اسپین نے وینزویلا تنازع پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ فرانس نے کہا وینزویلا کے صدر کی گرفتاری عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ کا معاملے سے لا تعلقی کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں مداخلت کی دھمکی۔ ایران نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط۔ امریکی صدر کی دھمکی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سپریم لیڈر ایران آیت اللہ خامنئی کا امریکہ کو واضح پیغام، ایران جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا، دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب دینا جانتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں کمی آ گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے درجنوں پولیس اہلکار زخمی۔ سب سے شدید جھڑپیں صوبہ بلوچستان کے شہر ازنا میں سامنے آئیں۔ کئی صوبوں میں اسکول، جامعات اور سرکاری ادارے بند کر دیے گئے۔ پاکستان نے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے والا میزائل تیار کر لیا۔ پاک فضائیہ کا فضا سے داخل جانے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ۔ میزائل تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل انتہائی کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ بھی دے سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق تیمور ویپن سسٹم جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تیمور ویپن سسٹم تیار کرنے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ آصف زرداری نے کہا کہ مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا PAF کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو خراج تحسین۔ کہا پاک فضائیہ نے ایک اور قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور قومی دفاع مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا۔ گلگت بلتستان کے علاقے برزل پاس پر برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید۔ شہداء میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ ISPR کے مطابق برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران تودہ گرا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ پاک فوج نے برف ہٹا کر راستہ کھول دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔
سندھ طاس معاہدے پر اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے، پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر واضح پیغام۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں دہشت گردی میں بھارت کا کردار واضح ہے۔ کلبھوشن یادو دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ رابطہ، شہزادہ فیصل بن فرحان سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا یمن پر سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم، خطے میں امن کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا سفارتکاری سے زمینی حقائق میں بہتری آئی ہے، علاقائی امن و استحکام کے لیے رابطوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا۔ بھارت کا ایک اور وار، کرکٹ پھر تعصب کا شکار۔ بنگلہ دیشی کرکٹرز پر آئی پی ایل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز نے مستفیض الرحمان کو ٹیم سے نکال دیا۔ ٹیم کے مالک شاہ رخ خان کو غداری کا طعنہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ، اسحاق ڈار ڈائیلاگ کی صدارت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے۔ ڈائیلاگ میں 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ مزاج سیاسی نہیں، نوجوانوں میں انتشار، مار دھاڑ، جلاؤ گھیراؤ اور نفرت کے بیج بوئے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شیخو پورہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا سہیل آفریدی نے پنجاب میں آ کر احتجاج کی غلط روایت ڈالی۔ پنجاب کے غیور عوام نے احتجاج کی کال کو بری طرح مسترد کیا، ثابت کیا کہ ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں۔ ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ایک اور اہم اقدام، سیاست دانوں، وکلاء اور دانشوروں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی قومی سطح کی کانفرنس اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ کیس کی آئندہ سماعت 17 جنوری کو ہوگی۔ صدر مملکت نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے سی ڈی اے ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ ترمیم کے تحت اب معاوضہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان شہر قائد کے مسائل پر متحرک، فاروق ستار کا کراچی بچاؤ مہم چلانے کا اعلان، کل جماعتی کانفرنس بھی بلانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا کراچی میں کہیں گٹر تو کہیں ڈمپر انسانی جانیں لے رہے ہیں، ملک کی بقا اور سلامتی کراچی سے وابستہ ہے، ہم عوام کے پاس جائیں گے، مسائل پر اسٹریٹجک پلان دیں گے، شہر قائد میں امن سب کی ذمہ داری ہے۔ امراض قلب کے لیے جدید تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ، امریکی ماہرین جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹرز کو تربیت دیں گے، چلڈرن، نشتر اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کی تربیت پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کی وفد کی ملاقات، مریم نواز نے رخسانہ فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کا راج، یکبستہ ہواؤں سے شہری کانپ اٹھے، میدانی علاقوں پر دھند چھا گئی، دھند نے ہر منظر دھندلا دیا، موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ این ڈی ایم اے نے جنوبی اور وسطی پنجاب میں 3 دن شدید دھند کا الرٹ جاری کر دیا۔